ہارون رشید کا ایک بیٹا جس کی عمر 16 سال ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے جائیداد بھی دی ہے، اللہ نے عزت بھی دی ہے، اللہ نے شہرت بھی دی ہے، لیکن نہ باپ کے مال سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ باپ کی عزت سے فائدہ اٹھاتا ہے، درویشی کا عالم ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے، چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ واللہ میاں میں قربان جاؤں، جن کو مال دیا ہے وہ تو تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ہارون رشید کو کسی نے شکایت کی ہے کہ تیرا بیٹا ہماری ناک کٹواتا ہے، کہ درویشی کے عالم میں رہتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، اس کو ذرا سمجھاؤ۔ جب دوسرے ملکوں کے وزراء آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، وہ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ان کو یہ ہارون کا بیٹا ہے، ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا، بیٹا ایسا کام نہ کیا کر جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ لیکن بیٹے نے باپ کو کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹا اٹھا ایک دوسری جگہ چلا گیا، وہاں درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ اس پرندے کو کہتا ہے، اللہ کے حکم سے آ کر میرے ہاتھ پہ تو بیٹھ جا۔ وہ پرندہ آتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتے اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ اڑ جاتا ہے۔ بیٹا واپس آتا ہے، باپ کو آ کر کہتا ہے، ابا جان اصل میں جو حقیقت بادشاہی ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، بادشاہی یہ نہیں ہے جو تیرے پاس مال و زر ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، یہ بادشاہی نہیں ہے، بلکہ بادشاہی وہ ہے جو ابھی اللہ نے مجھے دکھائی ہے۔ آج سے میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں تجھ سے جدائی اختیار کروں۔ اندر سے اماں بھی گفتگو سن رہی تھی، سنو اولاد والو سنو، آج اس 16 سالہ بیٹے نے اپنے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ کے، عزت کو چھوڑا اور شہرت کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، بادشاہی کو چھوڑا، چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ بغداد کے شہر میں پہنچتا ہے، وہاں جا کے ٹھکانہ کر لیتا ہے۔ حضرت عامر فرماتے ہیں، میری ایک دیوار گر گئی، مجھے مزدور کی تلاش تھی، میں جب جاتا ہوں یہ بچہ اسی طرح ریل پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہنے لگے مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے کہا 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ ایک دانک لوں گا، اس کے اوپر اس سے نہ زیادہ لوں گا۔ دونوں شرطیں طے ہو گئیں۔ ہارون وہ بچہ آتا ہے، وہ لڑکا آ کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے، حضرت عامر فرماتے ہیں کہ 10 آدمیوں کا کام ایک بندے نے کیا۔ مجھے حیرت ہوئی ہے، مجھے تعجب ہوا ہے کہ ایک بندے نے 10 آدمیوں کا کام کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو اگلی بار اس کو میں چھپ کر دیکھوں گا۔ میں جب دوسرے دن نکلا، لوگوں نے کہا وہ صرف شنبہ والے دن، ہفتہ والے دن ہی ملے گا، اس سے آگے کہیں تمہیں نہیں ملے گا۔ میں نے 6 دن کام روکے رکھا۔ 6 دن کے بعد میں نکلا، وہ اسی طریقے سے ریل پہ قرآن رکھے ہوئے پڑھ رہا تھا، ساتھ لوٹا بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، بچے نے سلام کا جواب دیا۔ میں قریب پہنچ کے میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس نے وہی 2 شرطیں رکھ لی جو اس نے پہلے کہی تھی، ہم نے 2 شرطیں اس کی قبول کر لی، لیکن اس بار میرے دل نے چاہا کہ چھپ کر دیکھنا ہے یہ کون سا کام، ایک آدمی 10 آدمیوں کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں چھپ گیا۔ وہ اللہ والا اتنا اللہ کا ولی تھا، اتنا اللہ کا دوست تھا، اللہ کی مدد اترتی ہے۔ کہتے ہیں وہ گارا دیوار پہ رکھتا جاتا ہے، پتھر اپنے آپ ملتے جاتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا، سمجھ لیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ رہی ہے۔
غیبی مدد آ رہی ہے۔ جب چھٹی ہوئی تو میں اس کو 2 دانک دینا چاہا، اس نے 2 دانک لینے سے انکار کر دیا، 1 دانک لیا اور چلا گیا۔ پھر میں نے 6 دن کام روکے رکھا، لوگوں نے کہا اب وہ کہیں نہیں ملے گا، فلاں جنگل میں جو ہے بیمار پڑا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر میں کیا دیکھتا ہوں، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھے ہوئے ہے۔ میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، دوسری بار سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا، تیسری بار سلام کیا تو جواب دیا۔ آنکھ کھولی ہے، کہا چچا کیا حال ہے، حال حویل پوچھنے کے بعد کہا چچا جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری وصیت تو پوری کر دینا۔ ہاں ہاں بیٹا جو تیری وصیت ہوگی میں کر دوں گا۔ چچا جان پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد مجھے ان پرانے پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دینا۔ میں نے کہا ارے میرے بیٹا میں تو تیرے لیے نیا کپڑا لا سکتا ہوں۔ یہ وہی جواب ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا کس موت کے موقع پر، کہا مجھے ان پرانے کپڑوں میں کفن دینا، نئے کپڑوں کے زندہ لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری انگوٹھی ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ میں نے کہا جی یہ بھی، کہا تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں یہ مصلح ہے، یہ لوٹا ہے، یہ قرآن مجید، یہ رحل شریف جو میری جو ہے قبر کو کھودے یہ اس کو دے دینا مزدوری کے اندر۔ کہتے ہیں بچے نے چیخ ماری اور مر گیا۔ پھر میں نے اس کو دفنایا، اس کی وصیت کے مطابق کام کیا، میں انگوٹھی لے کر چل دیا۔ میں وہاں بغداد شہر میں پہنچتا ہوں، ایک بہت بڑا لشکر نکل رہا ہوتا ہے۔ میں نے آواز دی، نہیں رکا، دوسرا لشکر رکا تو میں نے کہا میں نے ہارون رشید سے ملاقات کرنی ہے۔ ہاں ہارون رشید سے ملاقات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ آخری لشکر میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا میں جب آگے بڑھا ہارون رشید کی سواری آگے تھی، میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے رک جائیے، میری بات سنیے، کسی بچے کی میرے پاس ایک نشانی ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی میں یہ آپ تک پہنچا دوں۔ میں آج یہ وصیت پوری کرنے کے لیے، یہ امانت پہنچانے کے لیے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے جب دیکھا، تدبر کیا، غور کیا، فکر کیا، سوچنے لگا اور آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ سوچنے کے بعد سب اٹھایا، کہنے لگا اپنے وزیر خاص کو بلایا، کہنے لگا میں ابھی جا رہا ہوں، جتنے دن تک میں واپس نہ آؤں اس کو اپنے پاس رکھو، اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ کہتے ہیں ہارون رشید چلا گیا۔ 6 ماہ کے بعد جب واپس ہوا تو کہا لے آؤ، لیکن وہ لے جانے والا کہنے لگا بادشاہ پر بہت صدمہ ہے، بادشاہ بہت غمگین ہے۔ ارے بھائی اگر تو نے 4 باتیں کہنی ہیں تو 2 باتیں کہہ دینا، اگر تو نے 2 کہنی ہیں تو 1 کہہ دینا، بادشاہ کا غم ہلکا کرنا۔ میں بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا تو اس کو جانتا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں اس کو جانتا تھا۔ کہا وہ کیا کام کرتا تھا؟ کہا وہ مزدوری کا کام کیا کرتا تھا۔ حضرت ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ باپ کے مال سے فائدہ نہیں اٹھایا، بادشاہی سے فائدہ نہیں اٹھایا، مزدوری کر کے زندگی گزار گیا۔ دنیا والوں سنو، تم بھی مالدار ہو، تم کہتے ہو ہماری اولاد کو ایک کانٹے بھی نہ لگنے پائیں۔ دیکھو بادشاہی چھوڑ کے جا رہا ہے، درویشی اختیار کی ہے، اس کو کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ فرمایا ہارون رشید نے کہا اور کیا کرتا تھا؟ کہا اس نے کہا یہ انگوٹھی اس تک پہنچا دینا۔ کہا ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہوتا ہے وہ شخص جو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گیا، کبھی واپس نہیں ہونے والا ہے، وہ شخص جو مجھ سے دور ہے، میرا غم اس کے قریب ہے، جو واپس کبھی لوٹنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں انگوٹھی دے کر واپس آیا۔ جب میں رات کو سویا میرے خواب میں وہ بچہ آیا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے
اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرو، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق تمہارا مضبوط ہو جائے گا، پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہیں اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا۔ پریشانی ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، نوجوان کہتے ہیں، فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ کو نوجوان کی عبادت بڑی محبوب ہے۔ ہم نوجوانی میں گناہ گار میں لگے رہتے ہیں، نوجوانی میں نوجوان ہوتے ہیں، زناکاری میں لگے رہتے ہیں، شراب نوشی میں لگے رہتے ہیں، لیکن بوڑھے ہو جاتے ہیں، آزاد جواب دے چکے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، کانوں بھی سماعت پورا نہیں ہوتا، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، تھڑ تھڑا رہے ہوتے ہیں، پاؤں بھی چلنے کے قابل نہیں ہوتے، چل بھی نہیں سکتے، پھر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے مان لیا اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، بوڑھے کی بھی سنتا ہے، نوجوان کی بھی سنتا ہے، مرد کی بھی سنتا ہے، بچے کی سنتا ہے، لیکن زیادہ محبوب عبادت اللہ کو جوانی کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔